کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ جان نکلتے وقت میرا سر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ہو۔ کہا کہ حضور تک میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی، فرمایا کہ اے زیاد میرے قریب ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زیاد ان زخموں سے چور چلتے ہوئے آگے پہنچے اور حضور علیہ السلام کے قدموں کو اپنا تکیہ بنا لیا اور آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ غزوہ احد کے ہی ایک اور عظیم الشان شہید ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں اپنے آپ کو حضور کے نام پر فدا کر دیا اور آپ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے بازو کاٹے گئے، ناک کو کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، لبہائے مبارک کو نقصان پہنچایا گیا۔ جب آپ کے بیٹے جابر بن عبداللہ آپ کے قریب پہنچے تو چہرے مبارک پر پردہ تھا، رونے لگے تو حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، دل حضور کی محبت میں تڑپ اٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے غلام کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے لوگو، تم حضرت عبداللہ بن حرام پر روتے ہو، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتھا حتی رفعتموہ، ابھی تم نے ان کا جنازہ نہیں اٹھایا، اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کی قبر کو، ان کی لاش کو گھیر لیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ رو رہے ہیں تو فرمایا کہ الا اخبرک، اے جابر میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء الحجاب، اللہ نے جس بندے سے بھی کلام کیا ایک حجاب اور پردے کے پیچھے سے کیا، الا من وراء الحجاب، وانہ کلم اباک کفاحا، لیکن اللہ نے تمہارے والد کو میرے نام پر جان فدا کرنے کا مقام یہ دیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے بلا حجاب شہید ہونے کے بعد کلام فرمایا اور فرمایا یا عبدی، اے میرے پیارے بندے، سل اعطک، مجھ سے سوال کرو تمہیں آج عطا کیا جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ نے کیا سوال کیا؟ عرض کی اے رب کریم، اسألک ان تردنی الی الدنیا فاقتل فیک ثانیہ، اے رب کریم مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں اپنی جان دوبارہ فدا کر دوں، اپنی جان دوبارہ فدا کر دوں۔ ایک ایسا نوجوان، بالخصوص کے بعد ہمارے نوجوان سنیے گا، ایک ایسا نوجوان جس کو مکہ مکرمہ میں اعطر اہل مکہ کہا جاتا تھا، ایک ایسا نوجوان کہ جس کے والدین اس زمانے میں آج سے 1400 سال قبل حضور علیہ السلام خود اس نوجوان کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت بمکہ احسن لمبا ولا ارقى حلا ولا انعم النعمہ من مصعب بن عمیر، فرمایا میں نے مکہ میں ان سے زیادہ خوشبودار، ان سے زیادہ خوش لباس اور ان سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا نوجوان نہیں دیکھا، اور 50,000 کی مالیت کا اس دور میں لباس پہنتے تھے۔ لیکن جب حضور کے قدموں پر سب کچھ فدا کرنے کی باری آئی، مسلمان ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو جسم پر صرف ایک بکرے کی کھال کا لباس تھا۔ کیا تھا؟ صرف ایک بکرے کی کھال کا لباس تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ انظروا الیہا، فرمایا کہ اس نوجوان کو دیکھو، الذی نور اللہ قلبہ، جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے منور فرما دیا ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جب اس کے والدین اس کو ناز و نعم میں رکھتے تھے، اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، حضور کے پہلے سفیر ہیں، پہلے قاری اور سب سے بڑے عالم ہیں،
اور قربان جائیں کہ بدر اور احد میں حضور کے جھنڈے کو اٹھانے والے ہیں جب غزوہ احد میں اپنی جان قربان کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، حضور کے جھنڈے کو دوسرے بازو میں اٹھا لیا، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا تو اپنے دونوں بقیہ بازوؤں سے جھنڈے کو ایسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسی حال میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اور قربان جائیں کہ جب آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو صرف ایک آپ کے جسم پر کپڑا تھا، جب سر کو ڈھانکتے تو قدم کھل جاتے، قدم کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے سر مبارک کو ڈھانک دیا جائے اور قدموں پر گھاس رکھ دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا۔ قابل توجہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اشہد ان هؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہید کہلائیں گے۔ اور فرمایا تم ان شہدائے احد کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، والذی نفسی بیدی، جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامہ الا رد علیہ، قیامت تک جو شہدائے احد پر سلام پیش کرے گا تو دنیا میں جہاں کہیں ہو شہدائے احد اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے، شہدائے احد اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں صرف دو باتیں آخر میں گزارش کروں کہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں اپنی جان حضور پر فدا کر دی۔ آج بھی اگر آپ حجاز ریلوے میں جائیں تو حجاز ریلوے کے میوزیم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کمان رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں۔ حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے اور قربان جائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما وجدت لشماس شبیہا الا الجنہ، پوری دنیا کے ڈھال حضور ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر شماس کی میں تعریف کسی لفظ سے کرنا چاہوں تو وہ لفظ یہ ہے کہ شماس میری ڈھال ہے، شماس میری ڈھال ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب قحط ہوتا تو صحابہ حضور کی خدمت میں آتے، بارش ہو جاتی، حالت جنگ میں کسی کی تلوار ٹوٹتی وہ حضور کے پاس آتا، حضور علیہ السلام ٹہنی عطا فرما دیتے، وہ تلوار بن جاتی، آنکھ نکل جاتی تو لعاب دہن اس آنکھ کو دوبارہ بینا کر دیتا، بازو کٹ جاتا تو لعاب دہن سے دوبارہ جڑ جاتا، اندھیرا ہوتا جو چہرے مبارک کی ضیاء پاشیوں سے وہ خطہ منور ہو جاتا، کسی کو اندھیرے کا خوف ہوتا، حضور کے لفظ مبارک سے اس کا اثر روشن ہو جاتا۔ حضرت امام مالک سے جب ابو جعفر منصور نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پھر اللہ سے دعا کروں یا قبلے کی طرف رخ کر لوں، چہرہ مبارک کو، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کروں اور روضہ مبارک کی طرف پشت کر لوں، یا حضور کے روضے کی طرف چہرہ کروں اور قبلے کی طرف پشت کر لوں، تو آپ نے فرمایا وَلِمَا تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ، فرمایا تم اپنا چہرہ حضور سے کیسے پھیر سکتے ہو، وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی وسیلہ ہیں، تمہارے بابا آدم کا بھی وسیلہ ہیں، اور یہ وسیلہ قیامت تک چلے گا۔ بل استقبلہ، حضور کے چہرے انور کو اپنا قبلہ بنا لو، اور حضور کی ذات اقدس کے طفیل
اللہ سے شفاعت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی ناموس پر اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو اور بالخصوص اس خانقاہ سے متعلق افراد کو اپنا سب کچھ حضور کے ناموس پر قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کدھر آ گیا نہایت ہی خوبصورت خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ آج کی اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو اس یا رسول اللہ کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیان کرنے کی بہت ساری تاثیر کرتا ہوں۔ جنہیں گوشہ غزالی زمان اپنے سنت کے عظیم قائد، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، وہ عظیم شخصیت حضرت شیخ احمد شیخ کاظمی رحمہ اللہ، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی عشق رسول کی شمع جلائی کہ آج تک اس سے جہاں روشن ہو رہا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مدد اللہ علیہ، آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ارشادات سے آج اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں ہم سب کے قلوب و اذہان کو روشن کریں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل، صدر محفل، جامع محفل، شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ والا شان اپنے عظیم الشان بزرگوں کے عظیم المرتبہ جانشین اور امین حضرت صاحبزادہ حسان حضرت الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام اور ہمارے مملکت اقتدار پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اعظم محترم جناب شیخ رشید صاحب اور مکرم و معزز حاضرین، یقیناً ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے
کہ ہمیں اس مبارک کی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ عصر کا وقت ہو چکا ہے، سورج کا چہرہ بھی زرد پڑ رہا ہے اور مومن چھپانے کو ہے۔ ایسے میں مجھے کسی لمبی چوڑی تقریر کی داغ میں نہیں ڈالنی۔ میں نے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو عموماً خطبے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن میں اپنے انداز سے اس کے پس منظر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں اپنے بچے کو نصیحت کروں سچ کے حوالے سے تو میں کہوں گا سر بیٹے سچ بولو، سچ کا راستہ اختیار کرو، سچے بنو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولو اور سچے بنو، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا انداز بیان عجیب بھی تھا اور خیال افروز بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ ماجرا کیا ہے، سچ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ آج کل آپ سوچئے، کیا ٹی وی چینلز کی بریکنگ نیوز ہمیشہ سچ ہوتی ہے؟ کیا اخبارات کی شہ سرخیوں میں ہمیشہ سچ چھپتا ہے؟ کیا لاکھوں کے مردوں میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے؟ بلکہ جسارت کروں گا کہ ممبر و محراب پہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ایسے میں مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سچ کا پتہ کیسے چلے؟ اگر ایک کہے کہ نہیں میرا خیال ہے، گمان ہے، اندازہ ہے، قیاس ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہوگا، دوسرا کہے کہ نہیں میں نے سنا تھا لوگ باتیں بتا رہے تھے، وہ ذکر کرتے تھے کہ واقعہ یوں ہوا تھا، اور تیسرا گواہ کہے کہ جی میں آئی وٹنس ہوں، چشمدید گواہ ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، واقعہ تو یوں ہوا تھا، تو عدالت چشمدید گواہ کا اعتبار کرے گی۔ گویا ورڈکٹ آف دا کورٹ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا، کیا سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے؟ کیا آنکھ غلط نہیں دیکھتی؟ رات کا وقت ہو، 24 سے 4 آپ اپنے بچے کو موٹر بائک پہ سیر کرانے کے لیے لے کے چلیں، ٹھنڈی ہوا لطف انگیز ہو، بچہ بھی ترنت میں آ کے کہے کہ بابا دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سڑک کے کنارے شیخ الحدیث کھڑے، بچے کی بات سنتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، دیکھو بچے کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہتا ہے چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایک کہتا ہے کہ چاند چلتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ چاند کھڑا ہے، اب ذرا بتائیے سچا کون ہے؟ دونوں چشمدید گواہ ہیں۔ مولا ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ دوستوں نے کہا قاضی صاحب آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ عقل مند ہیں، کسی بے وقوف
سے بات کی جائے تو اس کو اندیشہ ہو کہ سچ اور جھوٹ میں التباس ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن ایک سمجھدار آدمی وہ تو آنکھ کی غلطی پکڑ لے گا نا. عقل بتا دے گی کہ چاند نہیں چل رہا، سواری چل رہی ہے. تو عقل مندوں کو کیا مشکل ہے؟ میں سوچنے لگا کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ اس کے لیے لمبے چوڑے فلسفے چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملے میں جواب ہے. اگر عقل غلطی نہ کرتی تو کم از کم عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں. لیکن یہاں سارا جھگڑا ہے ہی عقل مندوں میں. ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں. سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں. مولا ہماری عقل بھی سچ کا پتہ نہیں کھول سکتی. ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے. تو جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھو، انہیں سچ کہاں سے ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ لقب ملا شب معراج کی صبح، جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کا ذکر فرمایا. اب یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا، ناقابل یقین، کہ کافروں نے سوچا کہ اس کو تو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا. چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بہت ساتھ دیتے ہیں اپنے نبی کا اور قدم قدم پہ رفاقت کا حق نبھاتے ہیں اور ان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں. اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. اب جب گھیرنا چاہا تو اس وقت جلوہ قدر نہیں ہے، اب کافر طاق میں ہے، ہاتھ میں ہے. جیسے ہی صدیق اکبر جلوہ قدر ہوئے انہوں نے ان کو گھیر لیا. ہاں بھئی ابو بکر ذرا بتاؤ تو، اگر کوئی کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، نہ جانے آگے کہاں کی شہر کی، راتوں رات واپس آ گیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بات کرنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں آخر مجھی سے کسی سے پوچھ لیتے، وہ چکر ہے صحیح. فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ دعویٰ ہے کس کا، یہ اعلان کس نے کیا ہے، دعویٰ کس نے کیا؟ تو کافروں نے دیکھا بتائے بغیر بات بنے گی نہیں، تو کہنے لگے دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کا ساتھ دیتے ہو، یہ انہوں نے کہا ہے. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو، تم کو اس سے کا رحمت تو ہو نہیں، تمہاری بات قابل قبول نہیں، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی، ایک کافر بات کر رہا ہے. نہیں، انہوں نے کہا کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا. انہوں نے میرے آقا کریم کے سفر معراج کی تصدیق کی، میں گواہی دیتا ہوں. میرے آقا کریم نے یہ سفر کیا ہے. جب آپ صدیق اکبر کی گواہی کی خبر ملی آقا کریم کو تو بارگاہ رسالت سے صدیق اکبر کا لقب لیا. اب ذرا بتائیے کیا صدیق اکبر نے آقا کریم کو سفر معراج پر جاتے ہوئے دیکھا؟ جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا. پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی. کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ اور معجزہ ہوتا ہوا ہے جو عقل کو عاجز کر دے. پتہ یہ چلا کہ یہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی. پھر سچ کا پتہ کیسے چلا؟ گویا صدیق اکبر نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے اور تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی عقل کو جھٹلا دو اور آنکھ کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے. صداقت کا معیار زبان رسالت. حضرات محترم، میرے وقت میں 2 منٹ ہے، میں 2 منٹ میں ذرا ایک الجھن اور سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم اہل سنت پر اس محفل کی مناسبت سے خاص طور پہ عرض کروں گا، عام طور پر تانا زنی کی جاتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں کہ بے وقوف لوگ ہیں. روز اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ دیکھو جی جعلی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی پیسہ. لیکن یہ سننی پھر بھی باز نہیں آتی. وہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ بے شک میں مانتا ہوں اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں، لیکن اخبار میں ایسی خبریں بھی تو آتی ہیں کہ آج کل فیک جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے بازار میں. خبریں آ جاتی ہیں جعلی نوٹ چلانے والا گروہ پکڑا گیا، پریس پکڑا گیا،
کبھی کسی نے کہا کہ یار آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو، کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یار ذرا خیال رکھنا، آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، ذرا کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھنا، اصلی اور نقلی کو کی شناخت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی چکر میں پھنس جاؤ۔ یارو اگر جعلی نوٹ چلنے کی خبریں آئیں تو کوئی نہیں کہتا نوٹوں کا لین دین بند کر دو، ہر ایک کہتا ہے آنکھیں کھلی رکھو۔ تو میں بھی کہتا ہوں اگر جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو پیروں کو کیوں برا کہتے ہو، پیروں کے پاس جانے سے کیوں روکتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو؟ بلکہ ایک اور آسان طریقے سے آپ شاید زیادہ انداز سے سمجھ سکے۔ میرا خیال ہے تقریباً 9 برس پہلے کی بات ہے جب پہلی بار 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا۔ 9-10 برس پہلے، تو بہت پرانی بات نہیں، کوئی میں تاریخ کے اوراق تو نہیں پلٹتا، آپ کے سامنے کی تجربے مشاہدے کی بات۔ 5000 کا نوٹ پہلے نہیں تھا، 9-10 سال پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ایشو کیا۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب 5000 کا نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہے۔ یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہے، ورنہ جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ لیکن ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ دھوکہ مت کھاؤ، اصلی کو پہچانو، اصلی رکھنے کی شناخت رکھو۔ وہ شناخت کیا ہے؟ کہ ہوا میں اڑ کے دکھائے گا تب پتہ چلے گا؟ کیا پانی میں چل کے پیر دکھائے گا تب پتہ چلے گا؟ ارے نہیں، یہ ولی کی پہچان قرآن مجید میں رب کائنات نے بیان فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، جو اس معیار پر پورا اترے وہ ولی ہے، جو اس سے ہٹا ہوا ہو وہ ولی نہیں ہے، چاہے ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی حامد صاحب میرے ساتھ کیبنٹ کے دور میں رہے ہیں، میں بھی اصلی پیروں کی طرف آیا ہوں، پیر نقیب صاحب کی طرف سے آیا ہوں۔ اور یہ سارے لوگ کوئی بار بس نہیں کھڑی ہوئی، کوئی ویگن نہیں کھڑی ہوئی، یہ سارے لوگ غریب مسکین عاشق کے رسول ہیں، اللہ کے نبی کے عشق میں یہاں۔ اور آج دنیا میں جو علم پیر نقیب صاحب اٹھا کے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی کا، کالا کالا رسول اللہ کا، اس نبی، آخری نبی، خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سمانی کے عالم میں آج ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہے، اور یہ پاکستان بھی اللہ اور اس کے رسول کی نشانی ہے۔ آج کیا بنا لیبیا کا، آج کیا بنا عراق کا، کیا بنا یمن کا، کیا بنا مصر کا، ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو
ساری دنیا کی تاریخ میں دیکھو کہ پاکستان جغرافیہ میں اس جگہ بنا، اللہ اور اس کے نبی کا ملک اس جگہ بنا کہ چین جس کی سرحد پہ لگتا ہے، ایران جس کی سرحد پہ لگتا ہے، روس جس کی سرحد پہ لگتا ہے، اور جس ملک میں دوسرا دنیا کا بڑا ملک ہے جس میں نوجوان سب سے زیادہ ہے۔ آج چین میں بھی انہوں نے زیادہ بچوں کی اجازت دے دی ہے، ہم تو کہتے ہیں آگے سے بھی کم ہو جائیں۔ آج دنیا میں اگر دنیا کسی طرف دیکھ رہی ہے تو میرے بھائیوں، جس نبی کے عشق میں آج یہاں پیر نقائب صاحب کے آپ عیدگاہ شریف میں آئے ہیں، اس نبی کے دین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا تو جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اس ملک میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں گے، اس ملک میں اللہ نے چاہا آج دنیا میں پاکستان واحد وہ قوت ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ آج پاکستان میں بحریہ ہے، بری فوج ہے، ہوائی فوج ہے، اور سب سے بڑی فوج اللہ کے نبی کی فوج ہے جو پیر صاحب عیدگاہ کی زیارت کے لیے یہ اللہ کے نبی کا جھنڈا اٹھا کے نکلیں۔ میرے مولا نے چاہا تو جو اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سیاستدان تو ترستے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع مل جائے۔ اگر میری میٹنگ نہ ہوتی تو یہ کیمرے جو لائیو چل رہے ہیں، میرا دل ہوتا اور 1 منٹ کے لیے آ جاؤں، لیکن آنا یہاں بالآخر اللہ کے نبی کے نظام میں ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ میرے نے چاہا پیر صاحب، پیر نقیب صاحب کی قیادت میں اور ان کے صاحبزادے کی قیادت میں ہم سارے ملک میں نکلیں گے، سارے ملک میں نکلیں گے۔ اور جس طرح بھائی احمد صاحب نے کہا کہ اس قوم کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے، اس قوم کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے، تو اس لیے آج یہ عیدگاہ شریف لائے تشریف۔ میرا خواہش تھی، میں نے پیر صاحب سے کہا کہ 8 کی تاریخ سے آگے ہو، کیونکہ ہمارے بجٹ سیشن ہے، 11 سے بجٹ ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو، کیونکہ یہ ہماری پنڈی کا بھی اعزاز ہے کہ عیدگاہ شریف راول پنڈی میں واقع ہے، یہ راول پنڈی کی ایک بہت بڑی سعادت ہے، راول پنڈی کو جو نصیب ہوئی ہے کہ عیدگاہ شریف کی پنڈی کی قیام گاہ ہے، اور راول پنڈی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیر نقیب صاحب یہاں ہمارے پیر ہیں۔ اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو بتا مختصر بات کرتا ہوں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی پیر نقیب صاحب جو اللہ کے نبی کا جھنڈا لے کے چلے ہیں، ساری دنیا کے عاشق رسول ان کے پیچھے چلیں گے۔ آخر دعوانا نماز عصر کا وقفہ ہوگا۔ الحمدللہ رش اس قدر ہے کہ صفیں جہاں تک ہو سکیں بنائیں، ورنہ اگر بالکل جگہ نہ بچے تو آپ اگلے کے کندھے پہ بھی کمر پہ بھی سجدہ